عشق فقیر حرم۔ اس کی محبت موم بتی کے جیسی تھی، پگھلاؤ تو میرے لیے پگھلتی بھی ہے، اس کی آنکھوں سے بہہ کر پھر نہ جانے کہاں کھو جاتی ہے، وگرنہ سرد موسم میں برف کے جیسی جمی ہے اور یہ سرد موسم جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ اپنی دھن میں آواری کے سامنے بول رہا تھا، آواری سر جھکائے اسے سن رہا تھا۔ اداوی، اس نے اچانک اداوی کو پکارا۔ جی۔ اداوی کی آواز اس کے حلق میں ہی پھنس گئی، جیسے اداوی بھی اس کے غم میں برابر کا شریک ہو۔ وہ کیسے چلی گئی مجھے چھوڑ کر؟ بدلا لیا اس نے اپنی محبت کی توہین کا۔ میں تو اس کی محبت سے انجان تھا پہلے، مجھے تو اس وقت اس کا بچپنا لگا۔ آج وہ میری محبت کو ٹھکرا کے چلی گئی۔ میں اس کے جانے پہ مرا تو نہیں لیکن زندہ بھی نہیں ہوں، روح اور دل دونوں کو سینے سے کھینچ کر الگ کر رہا ہے۔ ماچس ہے تمہارے پاس؟ اس نے اپنی پاکٹ میں سے گلومی سگریٹ نکالی اور لائٹر کو دور پھینک دیا۔ اداوی نے ماچس دی تو لے کر سگریٹ جلانے لگا۔ میرا جسم ٹوٹ رہا ہے اداوی، میرے اندر آگ لگی ہے، طوفان اٹھ رہے ہیں، جلن میرا سارا وجود سلگا رہی ہے۔ جیسے یہ ماچس کی تیلی کوئی آگ لگا کے فوراً بجھا دے، ایسے ہی میری محبت کے ساتھ اس نے کیا۔ ہلکی سی آنچ دے کر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میرا سارا خون جیسے دیوں میں ڈالنے والے تیل کی طرح پیلا ہو گیا ہے۔ میرے وجود کے انگارے بن رہے ہیں۔ وہ کرسی سے کھڑا ہوا لیکن اس سے کھڑا نہ ہوا کیا؟ اسے اپنے جملے بے ربطگی کا احساس تک نہ ہوا۔ میں مر رہا ہوں اداوی، وہ لڑکھڑانے لگا۔ اداوی نے آگے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط کندھوں کا سہارا دیا۔ میری سانس میرے وجود سے بھاری ہو رہی ہے۔ آزمیر بابا، کیا ہوا آپ کو؟ اداوی اس کو کرسی پر بٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اداوی، اس کی چیخ نکلی جس کے بعد ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ منہا، تم مجھے بہت تیز اور عقل مند لگتی تھی لیکن تم میں ذرا بھی عقل نہیں۔ تم تو صرف عشق ہو اور عشق کے لیے بنی ہو۔ تم میں صرف عشق ہی ہے، تم محبت کا پیکر ہو، تم عشق کا جام ہو، جو یہ جام پیتا ہے وہ تمہارا ہو جاتا ہے۔ میں پہلے تمہیں نہیں تھی سمجھ پائی۔ میں سوچتی تھی کہ بھائی کو تم میں کیا نظر آیا؟ اتنی دنیا دیکھ کے بھی جس کے لیے نکلے اس کے در پہ آ کر گرے تو گرے بھی کیوں؟ ان کی تو اتنی عمر بھی نہیں تھی کہ وہ ہارٹ اٹیک کروا کے ہسپتال پہنچ جاتے۔ مجھے تم سے بہت پیار تھا لیکن جب میں نے اپنے شو پہ بھائی کی آنکھوں میں صرف تمہیں سمائے دیکھا اور بھائی کے تمہارے بارے میں جذبات دیکھے تو مجھے تم سے جیلسی فیل ہوئی کہ میرا بھائی اس کے ہی عشق میں گرفتار کیوں ہو سکتا ہے۔ میں پچھلے 5 سال سے تمہیں دیکھ رہی تھی، تم مجھے بہت اچھی لگتی تھی، میں سب بھول چکی تھی، لیکن اب جب یہاں رہ کر تمہیں قریب سے دیکھا تو پتہ چلا تم محبت میں عشق کو بھی مات دینے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا بھائی تم سے جنون کی حد تک عشق کرتا ہے لیکن تم تو جنون کو بھی مات دے چکی تھی۔ تم میرے بھائی ہی کے عشق میں شاہ زمرد سے شادی کر رہی تھی۔ تم سب کچھ عشق میں کرتی ہو، تم نے سب کو دوبارہ باندھ دیا اسی رشتے میں جس نے سب کو توڑ دیا تھا۔ ہم اپنی محرومیوں کی دیوار پھیلان کر کامیابی تک پہنچے لیکن تم نے اپنی محرومیوں کی سیڑھیاں بنا کر دوسروں کو کامیابی کی طرف بڑھایا۔ تم ہمارے خاندان اور اس کی روایت کے لیے اپنی جان تک داؤ پہ لگا دی، بلکہ ہم سب کے لیے۔ اتنے کم وقت میں تم نے خاندانی لڑائیوں کو محبت میں بدل دیا، لوگوں کو شعور دیا۔ یہاں کسی چیز کا اثر اتنی جلدی نہیں ہوا اور تم نہ ہی اتنا دیر پا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، کب سے ہنا اس کے پاس بیٹھی بولی جا رہی تھی جیسے وہ اسے کوسن رہی ہو۔ آج تم بستر پہ لیٹی مجھے ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ وہاں آزمیر بھائی تمہارے جاتے ہی بستر سے لگ گئے اور یہاں تم۔ میں اکیلے اس فیملی کو نہیں سنبھال سکتی۔ منہا نے آنکھیں کھول دی۔ ہنا اس کے آگے نظریں جھکائے بولی جا رہی تھی۔ منہا اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جس پہ پیار بھی تھا اور ناراضگی بھی۔ جب تم پرسوں بھائی سے ملی تھی نا آخری دفعہ تو میں سوچ رہی تھی کہ عشق پہ کون سی دفعہ لگتی ہے اور عشق کر کے مکر جانے والے پہ کوئی دفعہ لگتی بھی ہے کہ نہیں، لیکن آج تم لوگوں کو یہاں دیکھ کر یقین ہو گیا ہے کہ عشق تو ہر دفعہ سے بالاتر ہے۔ عشق کرنے اور مکرنے والے پہ تو کوئی قانون لاگو ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے لیے اپنا آپ سنبھالنا کسی سزا سے کم نہیں ہوتا۔ ایک طرف آزمیر جو ہارٹ اٹیک کے بعد اسپتال پہنچا تھا تو دوسری طرف منہا پہلی ہی رات بیوقی کا لباس اوڑھے ہسپتال کا کمرے میں اپنی سزا کاٹنے بڑی تھی۔ شاہ زمرد کا پراسرار قتل اس فیملی کے لیے معمہ تھا تو آزمیر کا ہارٹ اٹیک اچانک دھچکا۔ وہ وقت اس فیملی کے لیے بہت مشکل اور صبر آزما تھا۔ ہنا جو اب تک منہا کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی اس کا ضبط ساتھ چھوڑ گیا تو وہ منہا کا ہاتھ چھوڑ کے باہر کو بھاگی۔ ہنا جو اب تک نہیں روئی تھی سب کو تسلیاں دے رہی تھی، اس کا ضبط ساتھ چھوڑ گیا۔ وہ باہر آ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ اس کی ہچکی بند گئی۔ وہ اجلت میں باہر جانے کو لپکی تو اس کی نظر اسپتال کے پریئر روم میں پڑی جہاں پھپھو زینت اور ماما سجدے میں گری ہوئی تھیں اور دادو ہاتھ میں تسبیح پکڑے نہ جانے کن سوچوں میں تھی۔ وہاں شاہ زمرد کے کزن اور پولیس بھی موجود تھے۔ پولیس بھی تقریباً روز آ رہی تھی۔ ابھی آزمیر کا بیان ریکارڈ کرنا باقی تھا۔ اس کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن پچھلے چند دنوں میں وہ اس سے مسلسل رابطے میں تھا۔ محبت اندھی نہ بھی ہو تو اندھی کھائی تک ضرور لے جاتی ہے۔ آج منہا کنویں میں گرتی گرتی کھائی میں جا گری تھی۔ دونوں کے ہسپتال میں روم ساتھ ساتھ تھے۔ اب آزمیر خطرے سے باہر تھا لیکن اسے اب بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ اس کا ہارٹ اٹیک کے ساتھ نروس بریک ڈاؤن بھی ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ اب تک
ریکور نہیں کر پا رہا تھا۔ منہا کو تیسرے دن کا ہوش آ گیا ہوا تھا۔ اب تو وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو گئی تھی۔ آزمیر کو ابھی ہوش تو نہیں تھا، لیکن آج ڈاکٹر نے امید دلائی تھی کہ وہ بہتری کی طرف آ رہا ہے، تو ان سب کی جان میں جان آئی۔ دونوں خاندانوں پہ پہاڑ ٹوٹے تھے۔ شاہ ہاؤس کا گدی نشین اس جہاں سے کوچ کر چکا تھا۔ اب ان کی گدی سنبھالنے والا کوئی مرد نہیں تھا۔ یہ دونوں خاندان جس بھنور میں 20 سال پہلے پھنسے تھے، آج بھی اسی گردار میں تھے۔ ان کی پھپھو کا خاندان ختم ہونے کی در پہ تھا۔ ان کا چھوٹا بیٹا سالم کے علاوہ ان کی فیملی میں ایک بیوہ بہو بچی تھی، جو ان کی اپنی بھتیجی تھی، جس نے پہلے ہی اپنے خاندان نامکمل دیکھا تھا۔ وہ ہفتہ جس اذیت اور پریشانی میں گزرا تھا، پچھلے سارے دکھ تازہ کر گیا تھا۔ سب کو اپنے بچھڑے یاد آ گئے تھے۔ ہر ایک دوسرے سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ ہنا کچھ دیر کھڑی ان کو دیکھتی رہی، پھر اس نے باہر جانا ہی مناسب سمجھا اور وہ دوڑ کے اسپتال سے باہر لان میں آ گئی۔ اس وقت موسم میں فروری کی ہنکی باقی تھی۔ اس نے اپنی شال بڑھا کر شانوں پہ کر لی۔ اسے ارد گرد لوگوں کو شور سنائی دیا۔ جلدی کرو، نبض ٹھیک چل رہی ہے، آکسیجن بڑھاؤ، مائنر سا اٹیک ہے، انشاءاللہ یہ جلدی ہوش میں آ جائے گا۔ ڈاکٹر اظہر کہاں رہ گئے؟ آپ لوگ باہر ویٹ کریں پلیز، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، ایسے ہمیں بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اس کے کانوں میں سے آوازیں ٹکرا رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو حرکت دینی چاہی، لیکن وہ دے نہیں پایا۔ اس کی آنکھوں پہ کوئی وزنی شے تھی جو اسے آنکھیں نہیں کھولنے دے رہی تھی۔ اسے سر میں شدید درد محسوس ہوا، جیسے کسی نے زور سے دماغ کو جکڑ لیا ہو۔ منہا، اس نے لب کھولنے چاہے لیکن کھول نہیں پایا۔ اس نے اپنے جسم کو جنبش دینی چاہی، لیکن بے فائدہ۔ اس کی آنکھیں بند کر دیں اور اس کے ساتھ ہی سارا منظر دھندلا گئے۔ اس نے ہلکی سی آواز میں کوئی بولتا ہوا محسوس ہوا، یقین رکھیں آزمیر جلد ہوش میں آ جائیں گے۔ آوازیں مدھم ہو رہی تھیں، جیسے پاتال میں وہ گر رہا اور کوئی بہت دور کسی سے سرگوشیوں میں مشغول ہو۔ پھر سب آوازیں مدھوم ہو چکی تھیں۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں موجود نہ تھا۔ اس کی آنکھ کھلتے ہی روشنی کا جھماکا ہوا۔ اس کی آنکھیں چندے آ گئیں۔ اس سے وہ روشنی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے آنکھیں میچ لیں۔ ان کے کانوں میں آواز پڑی، کوئی بہت ہی سریلی آواز تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کانوں میں رس کھولنے والی انسانوں کی بستی کی آواز نہیں تھی وہ۔ انسانوں کو بستی میں تو ہر طرف شور و غل ہوتا ہے، ٹریفک کی آوازیں ہوتی ہیں، افراتفری ہوتی ہے، لیکن یہاں تو سکون تھا، اور آواز میں جو تشنگی تھی اس نے اسے اٹھ کھڑا ہونے پر مجبور کیا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس نے اپنے ہاتھوں پہ وزن ڈال کے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ گھٹنوں کے بل گرتا اس کی ایک دفعہ بھی پھر سے زیادہ قوت سے اٹھنے کی کوشش کی۔ آواز ابھی بھی آ رہی تھی، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس کو اپنے اندر سکون اٹھتا محسوس ہوا۔ وہ پہلے سے زیادہ کشش سے اس آواز نے کھینچا۔ وہ جس طرف سے آواز آ رہی تھی اس طرف چلنا شروع کیا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، بہت سے لوگ تھے جو اسی آواز کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس آواز میں بہت کشش تھی، کوئی بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا میگنیٹ تھا جو ان سب کو اپنی طرف کھینچے چلے جا رہا تھا۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ کوئی بھی ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، کوئی بھی ایک دوسرے کو سننا نہیں چاہتا تھا۔ سب کو اپنی پڑی تھی اس کی شاید اس کا بلاوا ہو۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ وہ پکار نہیں تھی، وہ الٹیمیٹم تھا، جیسے کوئی رستہ دکھا رہا ہو۔ یہ ہے کامیابی کا رستہ جس پہ تمہیں چل کر زندگی کا ہر میدان فتح کرنا ہے۔ اس گرد لوگوں کا جھرمٹ بھر رہا تھا، لوگ ہر طرف سے بڑھ رہے تھے، جیسے ہر کوئی پہلے پہنچنا چاہتا ہو۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی بتا رہا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسے آواز بہت قریب سے سنائی دے رہی تھی، کوئی اس کے اندر سے بھی بول رہا تھا، وہ جیسے اندر آگ بجھ رہی تھی۔ سکون رگو پاؤں میں سرایت کر کے خون کی جگہ دوڑ رہا تھا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ اتنی روشنی، نور ہی نور تھا ہر طرف۔ پرسکون فضاؤں میں سفید رنگ کے بہت سے پرندے تھے جو طواف کر رہے تھے۔ وہ خانہ کعبہ کے عین سامنے کھڑا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، وہ اس کے جلووں کی تاب نہیں پا رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں جواب دے رہی تھی جو مزید کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کا وجود بے بس ہو رہا تھا۔ وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا جو صرف کن کہے اور دنیا میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو جائے، اور اگر وہ ایک اشارہ کرتے تو دنیا دھندکی ہوئی اون کی طرح اڑ جائے۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ جو گھٹنوں کے بل جھک گیا، اس کے کانوں میں کسی جگہ پڑھے الفاظ ابھرے، انسان اور جانور میں شعور کا فرق ہے۔ جانور کو اللہ نے 4 ٹانگیں دی اور ہمیشہ کے لیے اپنے آگے جھکا لیا، اور انسان کو اللہ نے صرف 2 ٹانگیں دی اور شعور دے دیا کہ کہاں صرف میرے آگے جھکنا اور کسی کے آگے نہیں، ورنہ دنیا تمہیں جانور بنا دے گی جو نہ تو عقل رکھتا ہے اور نہ شعور۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کا پورا وجود بھیگ چکا تھا۔ اس کے جسم میں موجود بال کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ جھک گیا تھا۔ اس کے آگے جو واقعہ ہی قدرت رکھتا ہے، وہ واقعی انسان سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، جو اس دنیا کے آگے جھکتا نہیں دیکھ سکتا۔ اس سے خدا کا ابن آدم سے کہا گیا فرمان یاد آیا، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔
ہاں اگر تو نے سپرد کر دیا خود کو اس کے کہ جو میری چاہت ہے تو میں تجھے بخش دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ ہاں وہ تھک چکا تھا، بھاگ بھاگ کر، دنیا سے اپنے لیے لڑ کر، دنیا کے آگے جھک کر۔ اسے آج تک خیال بھی نہ گزرا تھا کہ وہ کیوں تھکتا جا رہا ہے، وہ کیوں بدحواسیوں کی طرح بھاگ رہا ہے۔ اس کی تو ہر خواہش اس کے در پر پوری ہونی تھی اور وہ صرف خود ہی سرپٹ توڑ رہا تھا۔ اسے شکاگو میں پڑھی گئی قرآن کی ایک آیت یاد آئی تھی، تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ اسے اپنے گناہ غلطیاں لگتے تھے اور وہ اکثر سوچتا تھا کہ اتنا ظلم کیوں، اتنی سختی کیوں، لیکن پردہ ہٹ چکا تھا۔ اللہ جو کام کرتا ہے اس کے لیے وہ کسی کا جواب دہ نہیں، اس کی باز پرس نہیں کی جا رہی۔ سورہ انبیاء۔ کیا نہ سے شادی کے بعد اس نے ہر برا کام کیا تھا جس کا اسے اب جواب دینا تھا، اس سے اس کے ہر عمل کی باز پرس ہونی تھی۔ اسے لیلا مجنو جیسی کہانیاں بہت اچھی لگتی تھیں، وہ ویسی محبت کے تابع رہا تھا، لیکن آج اسے وحشت ہو رہی تھی محبت کے اس مفہوم سے ہی جس کو اس نے سوار کر رکھا تھا۔ وہ گڑ گڑا کے رو رہا تھا، اس کے گال بھیگ چکے تھے۔ اسے معافی مانگنی تھی اپنے ہر عمل کی، اپنی کوتاہیوں کی۔ وہ سر اٹھانا نہیں چاہتا تھا، اسے اپنا ہر گناہ کسی فلم کی طرح نظر آ رہا تھا۔ وہ اس فلم کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہی فلم اس کے سامنے چل رہی تھی۔ بار بار ہر برا سین اس کے آگے آ رہا تھا جس سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ مجنوں کی طرح لاشعور ہو جانا چاہتا تھا۔ روتے روتے اس کی آواز رند گئی تھی، اب حلق جواب دے رہا تھا۔ وہ مزید رونا چاہتا تھا، اسے اپنا ہر گناہ بھولانا تھا۔ جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ سورہ طور۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا ہر بندے کو معافی کا موقع دیتا ہے، مجھے کیوں نہیں؟ کیا میں موقع گوا چکا ہوں؟ جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کیا اس عذاب کا وقت آ چکا تھا؟ مطلب اس کا اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی ہو۔ آنسو اس کا وجود دھو رہے تھے اور وہ شرمندگی کے احساس سے ہی زمین میں دھنسا جا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنے عذاب کو محسوس کرنے لگا جو شروع ہو چکا تھا، جسے وہ مان نہیں رہا تھا۔ آج ہسپتال سے ڈسچارج ہوئے کافی دن بیت چکے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور وہ کب سے لان میں کھڑی درختوں کے چھوٹے چھوٹے پتوں کو دیکھ رہی تھی، جو اب درخت کی خوبصورتی بڑھا رہے تھے، ورنہ کافی دیر سے یہ درخت ایسے ہی تنہا موسم کی سختی برداشت کر رہے تھے۔ موسم بدلنا شروع ہو گیا تھا، سردی کی شدت میں بھی کمی واقع ہوئی تھی۔ آزمیر بھی بہت دنوں بعد گھر سے نکلا تھا۔ وہ اب وہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی گاڑی پورچ میں پارک کی اور منہا کا پوچھتے ہی سیدھا لان میں آ گیا۔ منہا کو اس کے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی اور نہ جانے کتنی دیر اس کے پیچھے کھڑا رہا کہ اچانک بول پڑی، یہ پھول اپنے بالوں میں لگا کے ان کی تازگی کو محسوس کرنا چاہتی ہو، اپنی زندگی میں بہار لانا چاہتی ہو تو بہار کا سبب بھی تو پیدا کرو۔ آزمیر نے لفظ ایسے چبا کے کہے کہ وہ گھبرا کے حیرانگی سے مڑی۔ آج آزمیر کو اس نے بہت دنوں بعد دیکھا تھا، اور وہ بھی اپنے پیروں پہ۔ اس ہولناک واقعہ کو 20 دن ہو چکے تھے اور یہ سارے عرصے میں اسے صرف ایک دفعہ دیکھ کر آئی تھی، جب وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تھی۔ کچھ لمحے وہ بول نہ پائی، اسے یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ اگر پچھلے دنوں کی حدت اس کی آنکھوں میں نہ ہوتی تو ایسے رشتے کبھی مضبوط نہیں ہوتے جو پتوں کی مانند ہو، جب خزاں آئے تو سارے ہوا کے سنگ ہو چلے۔ رشتے تو ٹہنیوں کی مانند ہونے چاہیے جو ہر موسم میں لڑکھڑا کر بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تم کیا سمجھتی تھی یہ چھوٹا سا ہارٹ اٹیک تمہیں مجھ سے دور کر دے گا؟ ایک لمحے کو وہ رکا۔ یا میرے دل سے تمہیں نکال دے گا، یا میرے دل کو کمزور کر دے گا اور میں گھبرا کے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ میں ہر لمحہ ہر پل آگے بڑھ رہا ہوں، اور جب ایک قدم آگے بڑھ جاؤں تو پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر قدم خود بخود اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تم جتنا بھی مجھ سے بھاگو گی مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی، اور ایک قدم آگے نہ پیچھے۔ میرا اس ذات پہ یقین جو بن چکا اور میں اس کی تقسیم پہ خاموش بھی ہو گیا تھا، لیکن اس کے انصاف پہ کمال ہو گیا۔ اب میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، اپنی جان کی قیمت پہ بھی نہیں۔ میں ہمیشہ ہر طرح کے حالات میں زندگی کے ہر موڑ میں تمہارے ساتھ ہوں گا منہا کبیر۔ وہ اسے خاموشی سے کھڑے سنتی رہی کہ اچانک غصے سے بولی، میرے ساتھ آپ اپنے لیے ہوں گے، میرے لیے نہیں۔ بس کرو یہ فضول باتیں، تنگ آ چکا ہوں۔ تمہیں جب سمجھ میں آئے گی تمہارے پاس پچھتاوے کو کچھ نہیں بچے گا۔ تو میں نے کہا تھا نا، یہ میرے خدا کا فیصلہ ہے کہ تم میری بنو گی، میری ہو کر رہو گی تو بس۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ خدا زمرد کو مارنا چاہتا تھا، وہ ششتر رہ گئی۔ خدا زمرد کی نہیں، اپنا وقت ختم ہونے پہ اس دنیا سے گیا ہے۔ ہاں، تمہاری ہر ترمی اور خاندان سے بے پناہ محبت نے تمہیں اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے کہ تم خود کو قصوروار سمجھو۔ میں یہ یقین کر لوں کہ وہ میری وجہ سے نہیں گیا۔ اس کی ماں جو پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی، ان کی آخری بیساکھی بھی ٹوٹ گئی میری وجہ سے۔ وہ سسکتی تھی، وہ اس وقت عین اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ ان کے دونوں بازو اس کی جیکٹ میں تھے،
ایک باروب مرد لگ رہا تھا جس کی منہا تاب نہ لا پا رہی تھی۔ منہا کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا، نہ کوئی تم سے بدگمان ہے، سب تم سے محبت کرتے ہیں، سب تمہارے ساتھ ہیں، یہ تمہارے ساتھ ہوں، کوئی بھی تمہیں الزام نہیں دے گا۔ اللہ کو بھی یہی منظور تھا۔ مجھے یقین کیسے آئے؟ یقین تو تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ پھپھو نہیں نظر آ رہی، وہ وہیں کرسی پہ برا جمان ہو گیا۔ تم وہاں نہیں آئی ایک دفعہ بھی؟ میں نہیں آ سکتی تھی۔ کیوں؟ پھپھو جان نے منع کیا ہے کیا؟ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے ایزی ہو کر بیٹھ گیا۔ نہیں، میرے دین نے روکا ہے مجھے۔ وہ باتیں پہ بل لاتے ہوئے حیرانگی سے دیکھنے لگ گیا تھا۔ میں ابھی کہیں نہیں جا سکتی عدت۔ اس کے ذہن میں سوال تو ابھرا، لیکن اس نے خاموش ہو جانا ہی بہتر سمجھا۔ چلو پھر میں چلتا ہوں۔ اس نے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھائیں جو ابھی چند منٹ پہلے اس نے اپنے سامنے میز پر رکھی تھی۔ وہ آزمیر کا یہ چہرہ نہیں جانتی تھی، اس کی نظروں میں کبھی بھی گستاخی نہیں تھی، ہوس نہیں دیکھی تھی، لیکن محبت دیکھی تھی، احترام دیکھا تھا، توقیر دیکھی تھی۔ اس کے بعد اب لحاظ جو اس کی جھکی نظروں سے بھی چھلک رہا تھا۔ وہ اسے نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کچھ بھی دیکھنا یا سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ محبت کے پاس سب سے زیادہ جرت ہوتی ہے، لیکن وہی اس کا سب سے کم استعمال کرتی ہے۔ اسے یہ بات سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ بڑے سے ڈائننگ ہال میں بیٹھے تھے جس کے ایک طرف تو پھولوں کی بیلیں لگی تھی اور دوسری طرف چھوٹے چھوٹے پودے جن کے اوپر چھوٹے چھوٹے پنجرے تھے۔ یہاں ڈائننگ پہ کھانا لگانے سے پہلے پرندوں کو کھانا دیا جاتا تھا۔ وہ ناشتہ کر رہے تھے جب اس کی پھوپھو نے اسے مردانہ بیٹھک میں آنے کا حکم دے کر ڈائننگ ہال سے اٹھ گئی۔ حالات آہستہ آہستہ معمول پہ آ چکے تھے۔ مردانہ بیٹھک میں اسے کوئی بھی پھول نہیں نظر آیا تھا۔ وہ وہاں شیروں اور جنگلی جانوروں کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ جگہ جگہ جانوروں کے ایسے مجسمے کھڑے کیے گئے تھے جو اندھیرے میں سچ لگے۔ دیواروں پہ ان کے باپ دادا کی تصویریں آویزاں تھیں۔ اس نے ایک نظر ارد گرد دوڑائی اور راہداری عبور کر گئی۔ وہ دروازہ ناک کر کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ بہت خوبصورت اور بڑا کمرہ تھا جسے بہت نفاست سے سجایا گیا تھا۔ اس کے دو سائڈ پہ دیواروں پہ کھڑکیاں تھیں جو ایک باہر لان میں اور ایک راہداری کی جانب تھی، جن کے اوپر مغلائی دور کے کرسٹل لگائے گئے تھے۔ یہاں جدید امپورٹڈ صوفے اپنے مالک کے فن کا منہ بولتا ثبوت تھے، لیکن یہاں سکون نہیں تھا۔ ویسی ہی خاموشی تھی جیسے ماتم کے بعد گھر میں اترتی تھی۔ اب یہاں ایسے ہی خاموشی کا راج رہے گا۔ بیٹھیے۔ وہ ابھی اس خوابناک ماحول میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک پھوپھو کی آواز کے کانوں میں ٹکرائی۔ ان کے پکارنے پہ اس کی آنکھوں کی تان ٹوٹی تھی۔ اس نے پلکیں اٹھا کے پھوپھو کی جانب دیکھا جس نے تھوڑے فاصلے پہ اداوی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کیوں یہاں آیا؟ اللہ خیر کرے۔ اچانک اس کے ذہن میں درجنوں خیالات گھوم گئے۔ چھوٹی حویلی میں خیریت تو ہے، دادوں کو تو کچھ نہیں ہو گیا۔ یا ازمیر، منہا پہ مردانہ بیٹھک ہے، یہاں یہ صرف اس حویلی کے مرد ہی بیٹھتے تھے، لیکن اب وہ ایک لمحہ سانس لینے کو رکی اور گلے میں ہچکچاہٹ کو دور کرتے ہوئے بولی، منہا، یہ منصب میرے بیٹے کے جانے کے بعد تمہارے حوالے ہے، اب تم ہی سب سنبھالو گی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس کی بڑی شال کندھے سے ڈھلک چکی تھی جو اب زمین کو چھو رہی تھی۔ وہ اس سے بے نیاز تھی۔ منصب؟ اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ پھوپھو جان میں؟ وہ چونکی تھی۔ ہاں آپ۔ وہ صاف کو انداز میں گویا ہوئی۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی۔ ان کا لہجہ سپاٹ تھا جس میں کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ یہ لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے، یہ مردوں کا معاشرہ ہے، میں کیسے یہ منصب سنبھال سکتی ہوں؟ اس کے الفاظ حیرت سے بے ترتیب ہو رہے تھے۔ جنون نے خاموشی کا سکوت توڑا تھا۔ ان کو میں کیا دے سکوں گی پھوپھو؟ ملتا تو بیٹا صرف اسی کی ذات سے ہے جو یہ سادہ لوہ لوگ ہیں۔ یہ مانگتے تو انسانوں سے ہیں اور امید خدا سے لگاتے ہیں، دے گی تو وہی ذات۔ حرم سے ہو کر آئیں تو شکرانے کا ماتھا درباریوں پہ ٹیکتے ہیں۔ انہیں ایک رہنما یا در چاہیے ہوتا ہے جس کا عورت مرد دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انہیں ہماری اور ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ ان کے لہجے میں عجیب ٹھہراؤ تھا۔ میں مان بھی جاؤں تو مجھے یہ لوگ قبول نہیں کریں گے، بلکہ میرا جینا تک حرام کر دیں گے۔ بیٹا، یہ تم سے محبت کرتے ہیں، تم ان کی محبت اور بڑھاؤ، اسی میں تمہارا بھی اور ہمارا بھی فائدہ ہے۔ سالم کے بڑے ہونے تک یہ سب تم سنبھالو گی۔ گدی نشین سالم ہی ہوگا۔ پھوپھو سالم؟ وہ تو ابھی پڑھنا چاہتا ہے، آپ اس پر بھی اتنا بڑا ظلم کر رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ قرید ہے یہاں کی، گدی گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ لیکن پھوپھو، بس مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ سالم کی گدی نشین بننے تک تمہیں سب امور سنبھالنے ہیں۔ اداوی تمہارے ساتھ ہی رہے گا، وہی سب ڈیل کرے گا، لیکن ان سب کو تم ہی کنٹرول کرو گے۔ اداوی تمہیں یہاں اسی لیے بلایا ہے، سمجھاؤ اسے۔ یہاں بھی اس کے ساتھ تم ہی رہو گے، وہاں کا سارا نظام منشی جی سنبھال لیں گے۔ وہ اداوی کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے اور اشارے سے اسے کچھ سمجھاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ کچھ دیر وہاں سر جھکائے کھڑا رہا، پھر آہستگی سے گویا ہوا، بی بی جی مان جائے۔ اداوی تم بھی؟ وہ تھکی تھی۔ مجھے تم سے تو کوئی ایسی امید نہیں تھی۔ بی بی جی، آپ ان لوگوں کو اس وقت قتل و غارت گیری اور خون خرابے سے بچا سکتی ہیں۔
ورنہ یہ لوگ پنچایت کا سربراہ بننے کے چکر میں نہ جانے کتنے گھر برباد کریں گے، کتنے ہی لوگ خالق حقیقی سے جا ملیں گے، کتنے بچے یتیم ہوں گے اور کتنی ہی عورتیں بیوہ، اور نہ جانے کتنے والدین کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اس وقت آپ کا نہ کرنا صرف بربادی لا سکتا ہے اور بس، اور میرا ہاں کرنا بھی تو کم مسائل نہیں لائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے نظر اٹھا کے اداوی کی طرف دیکھا جو مسلسل نیچے کچھ گھور رہا تھا۔ اداوی کھل کے کہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیسی بربادی؟ بی بی جی، آپ نہیں کہا تھا کہ علم کی طاقت تلوار سے بھی زیادہ ہے؟ یہ علم ہی کے تو کرشمہ یا زیان ہے کہ انسان نہتے ہاتھ کسی کے بھی دل و دماغ کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے اور بنا تلوار کے بھی جنگ جیت سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہاں نسلی تعصب اور لوگوں کی فضول رسومات سے آپ جیتیں، ان کی زندگی سنور جائے گی۔ اداوی، تو مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو؟ بی بی جی دیکھیں نا، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو آج تک رہنما نہیں ملا، اچھی قیادت نہیں ملی۔ ان لوگوں کو آپ بدلنا چاہتی تھی نا، آپ کا خواب بھی یہی تھا یہاں ہر ماں پڑھی لکھی ہو اور اچھی تربیت کر سکے۔ ایک پڑھی لکھی ماں اچھا معاشرہ دے سکتی ہے۔ آپ عورتوں کے لیے کھڑی ہونا چاہتی ہیں، ان کی آواز بننا چاہتی ہیں، تو آپ میری بات مان جائیں، اس منصب کو آپ سنبھال لیں گی۔ اداوی، کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو نہیں چل رہا۔ فلاحی کام کرنا اور منصب پہ بیٹھ کر سب سنبھالنا دونوں مختلف کام ہیں۔ یہ لوگ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ شاہ زمرد کی موجودگی میں اور بات تھی، لیکن جنہوں نے شاہ زمرد کو نہیں چھوڑا تو مجھے کیسے؟ وہ اس سے بہت مختلف نوعیت تھی۔ میں دربار کے امور کیسے سنبھال سکتی ہوں؟ ابھی بھی میں سرخ جوڑا اتار کے سفید پہنا ہے، جس پہ یہ لوگ مجھے تسلی تک تو دیں گے نہیں، اور اتنا بڑا منصب کے فرائض۔ آج تک کوئی عورت پنچایت کا فیصلہ کروائی سوائے پنچایت کے فیصلوں کے بھینٹ چڑھنے کے؟ اس کے حصے میں آیا بھی کیا؟ بی بی جی، میں چھوٹا ہوں، نائی کا بیٹا ہوں، اتنی بڑی بات کرنے کا حق نہیں رکھتا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی حفاظت میرا فرض اول ہے۔ آپ ہاں تو کریں، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ گستاخی معاف، آپ کمزور پڑ گئی تو میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں۔ اداوی نے نظر اٹھا کے اوپر دیکھا، وہ نہ جانے کی نکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بی بی جی، آپ کو ان غریبوں کا واسطہ، یہ لوگ آپ کو بہت دوائیں دیں گے، میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، پلیز مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، ہاتھ جوڑنے، نہ جانے کب تک وہ اس کے آگے کھڑا رہا۔ منہا کو اس کا وہاں کھڑا رہنا زہر لگ رہا تھا۔ اداوی، جاؤ جہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، وہ چیخی تھی، اس کی آواز پورے لاؤنج میں گھومی تھی۔ اس کے پھپھو نے نئی آزمائش میں ڈال دیا تھا، جسے قبول کرنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ وہیں صوفے کے پاس نیچے بیٹھ کے اونچا اونچا رونے لگی۔ برسوں کے آنسو جو حالات نے نہیں بہے تھے اب بہ رہے تھے۔ اسے اس کمرے سے وحشت ہو رہی تھی، ہر چیز یہاں کے اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ اسے اس حویلی میں موجود پرندوں کے دکھ کا احساس ہوا جو سنہری جالیوں والے پنجرے میں قید تھے، وہ پھڑ پھڑا کے بھی وہیں رہتے تھے۔ ایک لمبا ٹھہراؤ تھا۔ اس وقت زینت بی بی کی خاص ملازمہ نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اسے ہوش آیا۔ وہ سوچوں میں غرق اپنے وجود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون؟ منہا بی بی، بڑی بیوی آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ آتے ہی سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ کس لیے؟ وہ صرف اتنا ہی پوچھ پائی تھی۔ بی بی جی، ان کا حکم ہے، آپ جلدی نیچے آ جائیں، وہ کہتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی اس کی عمر کا پنچھی ایک نئی قید میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اس کی سوچوں پہ پہرے مزید سخت ہونے لگے تھے۔ جہاں سے رہائی کا پروانہ ملنے تک اس کی عمر گزر جائے گی۔ محبت شاید میرے نصیب میں ہی نہ ہو، مجھے راس ہی نہیں آئی۔ اس کے ذہن میں ایک سوچ ابھری، جیسے جھٹک کے اس نے اپنی شال اپنے کندھوں پہ اوڑھی اور اپنے پاؤں نرم موتیوں کی طرح کے پھولوں بنے قالین پر اتار دی۔ اس نے خود کو کمپوز کیا اور بوجھل قدموں سے اٹھ کر باہر آ گئے۔ زنان خانے کا صحن بہت بڑا تھا، جس پر سفیدی مائل آسمانی رنگ کا ماربل لگا تھا۔ صحن کے اطراف پہ لگے پردے اور ان کے ساتھ لٹکی بیلن اور اس پہ لگی چھوٹی چھوٹی لائٹس اس ماحول کو بہت حسین بنا دیتے تھے۔ شاہ زمرد سالے کا ٹیسٹ بہت شاندار تھا، اس کے پاپا سے بھی زیادہ۔ اسے شروع سے خوابناک، خوبصورت اور مہنگی چیزیں اٹریکٹ کرتی تھی۔ وسیع صحن میں نارنجی رنگ کے دبیز قالین بچھائے گئے تھے، جہاں درجنوں کے حساب سے عورتیں بیٹھی تھیں۔ راہداری جس سے گزر کر منہا وہاں آئی تھی، سرخ گلابوں کا قالین بنایا گیا تھا۔ سائڈ پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں پھولوں کے تھال لیے کھڑی تھی۔ وہ رستہ جتنا خوبصورت اور دلکش تھا، اتنا ہی منزل سے کٹ کے تھا، کیونکہ اس راستے سے آگے بہت بڑی کھائی تھی جسے وہ اپنی جان مار کے بھی پار نہیں کر سکتی تھی۔ وہاں پہ ہر عمر کی عورتیں، بچیاں سب موجود تھیں جو منہا کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ جہاں منہا کی عجیب سی کیفیت تھی، وہاں ان کا بھی اس سے ملتا جلتا حال تھا کہ ان کے جیسے وہ رہنمائی کرتی تھی، اب ان کے فیصلوں کا حق بھی اس کو ملنے والا تھا۔ وہ چھوٹی حویلی سے بڑی حویلی کی مکین بن گئی تھی۔ وہ آگے بڑھی تو پھپھو جان نے اپنے شانوں سے شال اتار کر اس کے کندھوں پہ رکھی۔ وہ یہ شال تب سے پھپھو کے کندھے پہ دیکھ چکی تھی جب سے وہ یہاں آئی تھی۔ یہ ان کی خاندانی شال تھی۔ وہ اپنے کندھوں پہ ذمہ داریوں کا بوجھ محسوس کر پا رہی تھی۔ اس کی زندگی بھی دشوار تھی، لیکن اس نے پھر بھی خوشیاں ہی بکھیری تھی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ تھال میں پھول لیے لڑکیاں اس پہ پھولوں کی بارش کرنے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے پھول جو ابھی اس پر نچھاور کیے جا رہے تھے زمین بوس ہو گئے، بے وقت لیکن خوشبودار، خوش لوگوں میں خوشیاں اور جینے کا مقصد دے کر۔ اب وہ بڑے آرام دہ صوفوں پہ برا جمان ہو گئے۔
सब औरतें वहीं कालीनों पर बैठ गईं, लेकिन आज इसकी वहां पोजीशन चेंज थी। वो किसी को भी फेस नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो सबके सामने बैठी थी। वो वहां कितनी देर इनके दरमियान बैठी रही, इसे रह रहकर पाँव में पड़े फूलों का ख्याल आता रहा। बाबा, आप मुझे फूल क्यों नहीं तोड़ने देते? वो फूलों को अपनी हथेलियों में भर के बोली। क्या करोगी ये फूल तोड़ के? उन्होंने अपनी ऐनक से झांकते हुए मध्यम आवाज में पूछा जब वो लॉन में बैठे थे। बाबा, अपने कमरे में रखूंगी। वो बदस्तूर घुटने नीचे टेके बैठी थी। कमरे में रख के क्या करोगी? मर जाते हैं तो इन्हें उठा के बाहर फेंक दोगे, फिर शायद ये तुम्हें अच्छे लगना बंद हो जाए। वो फूलों की क्यारियों के आगे बैठी थी। बाबा, मैं इनको कभी नहीं फेंकूंगी। आपको मेरे कमरे के दरो दीवार पे अपनी खुशबू बखेरते नजर आएंगे, कभी किसी डायरी में, कभी किसी मेज पे। ये मेरे कमरे में हर सू नजर आएंगे। वो फूलों को देखते हुए बोली थी। बेटा, जो चीज अच्छी लगे और तुम्हारा दिल करे कि हर पल तुम्हारे साथ हो, अपनी ज्यादती से भी तुम्हारा दिल भर दे, तो क्या करोगी? इसके चेहरे पे कई रंग आए और चले गए। कुछ देर वो अपने बाबा और फूलों को देखती रही। बाबा, मैं वो हर चीज़ पहले ही छोड़ दूंगी जो मेरा दिल आगे कभी जिंदगी में उचाट करे। वो किसी गहरी सोच के पस मंजर बोले। सुल्तान बाबा, सुल्तान बाबा, वो चीखी थी। जी मिन्हा बीबी, वो भागते हुए आए थे। सुल्तान बाबा, मुझे गुलाब के पौधे अपने घर में ना नजर आए। मुझे यहाँ फौरन ही बगैर फूलों वाले पौधे चाहिए। इसकी आवाज़ में शिद्दत थी। मिन्हा, मिस्टर मुनीर मिन्हा की इस हरकत पर सटपटा के रह गए थे। सुल्तान बाबा, देख क्या रहे हैं? जल्दी करें, मुझे अपने घर में एक भी फूलों का पौधा नजर नहीं आना चाहिए। जी। वो हड़बड़ा के भागे थे। इन फूलों पे चलती हुई असावरा इस तक आई थी। बीबी जी, दरगाह पे चादर चढ़ानी है और जिसके बाद लंगर भी तकसीम होना है। आप फ्रेश हो लें, मैं ड्राइवर को कहती हूँ गाड़ी निकाले। वो सिर्फ सर ही हिला पाई थी। वो लड़की वहां से जा चुकी थी और इसने भी अपनी चादर संभाली और ऐसे ही बाहर की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो असावरा और ड्राइवर के साथ दरगाह पर थी। इस वक्त बहुत से लोग दरगाह पे मौजूद थे। सब हाथ सीने पे रखे सर झुकाए खड़े थे। यहाँ भी इन पे फूलों की बारिश हुई थी, जिससे वो तेजी से आगे बढ़ी थी। जब दरगाह पे वो चादर चढ़ा कर दुआ मांग के वापस मुड़ने लगी तो उसकी नजर सामने पड़ी। वहां पर आजमीर की नखियों से देख रहा था। उसकी आंखों की तपिश मिन्हा से बर्दाश्त न हुई तो इसने अपना दुपट्टा बढ़ा के मुंह के आगे किया। वो अपने मुंह को ढांपा था। आंखें बेख्तियार आजमीर की तरफ उठी थी। कसरती बदन, सफेद शलवार कमीज पर ग्रे कोट, अनाबी होंठ, आंखों में बेबसी और थकावट। इसके लबों से आजमीर जंबश हुई थी। इसने अपना रुख मोड़ लिया लेकिन आगे न बढ़ सकी। वो तो इसे बिना बताए यहाँ आई थी। इसे तो ये भी नहीं पता था कि मिन्हा ने फैसला क्या किया है। इसके रुख बदलने पे आजमीर की तान टूटी थी। वो तो कब से मिन्हा को देख रहा था। दिल में मोहब्बत हो तो आंखों के रास्ते सारे जज्बे आया नहीं हो पाते। आजमीर की आंखों में गम, दुख, मासूमियत, गुस्सा, हैरानगी, बेचैनी, सब कुछ ही तो था, लेकिन बेबसी ने इससे सब पे फोकियत ले ली और दिल पसीज के रह गया। इसका रंग फक हो चुका था। इसे रह रहकर अपना इजहार मोहब्बत याद आया था। वो रुख मोड़े कुछ देर खड़ी रही और फिर खाना तकसीम करने की रस्म शुरू हो गई। इसके चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी। नजरें भटक भटक कर इसकी जानिब उठ रही थी। जो वो टिकटिकी बांधे खड़ा था। मिन्हा का दिल कट कट कर गिर रहा था। इसने काली चादर से अपना चेहरा ढांप रखा था, वरना यहाँ मौजूद सब लोग ही इसे जानते थे। वो वहां से आते ही अपने कमरे में बंद हो गई। साले हवेली में आज गहरी शाम से आज शाम उतरी थी। इस हवेली में मकीन कम और मुलाजिम ज्यादा थे। मकीनों के चुप होते ही सन्नाटा छा जाता था। इसे बड़े बड़े जंगली कुत्ते हवेली के चारदीवारी के साथ छोड़ दिए जाते थे। वो अपने कमरे में आते ही बेड पे बैठ गई। वो अपनी टांगों के गिर्द बाजों का हसार बांध लिया और मुंह छुपा के सिसकने लगी। वो घंटों रोती रही। इसकी आंखें और फफोटे सूज गए थे। इसे रोने की वजह से एक लम्हा भी नींद नहीं आई थी। सुबह के 8 बज रही थे। सर दर्द से फट रहा था। इसने असावरा को भी आज नहीं बुलाया था। खुद ही अपने कपड़े निकाले और शावर लेने चली गई। शावर लेकर वापस आई तो इसने अपना मोबाइल चेक किया, जिसपे आजमीर के 100 से ऊपर कॉल्स थी और न जाने कितने मैसेजेस। वो इनको इग्नोर करके नीचे आ गई। अब ये रोज का मामूल बन चुका था। आजमीर ने आना भी छोड़ दिया था और अपनी मोहब्बत को आजमाना चाहता था, जबकि वो आजमाइश पे उतरने के काबिल ही नहीं थी। दरगाह के सारे इंतजामात को समझने में इसे बहुत देर लगी। इसका सारा दिन बहुत मसरूफ रहता। वो कोशिश करती दरगाह ना ही जाए और सारे इंतजामात घर पर निपटा ले। हर रात पहले से ज्यादा भारी थी, जिसमें एक मजीद दिन की सोचें जमा हो जाती। इसके अपने दिन खामोश हो गए थे। गांव के वही लोग, वही बातें, वही खबरें। लोगों पे असर तो हो रहा था, लेकिन बहुत थोड़ा। वो औरतों को नीचे रखने की आदी थे। अब इतनी जल्दी कैसे बदल जाते। वो ठंडी आह भर के रह जाती। इसने अगले दिन छोटी हवेली का चक्कर लगाने का इरादा किया और बिस्तर पर लेट गई। इसकी खिड़की से आधा चांद दरख्त के पीछे से नजर आ रहा था। वो जल्द ही नींद के आगोश में आ गई। इसके कमरे के साथ जो राहदारी थी, वहां रोज नए फूल लगाए जाते। आज कमरे से निकलते ही मोतिये की खुशबू अपने जोबन पे थी, जो हवा से अटकलियां कर रही थी। ठंडी ठंडी सर्द हवा के साथ इसका मिलाप मिन्हा को भला लगा।
سبزے کی تازگی بھی نمایاں تھی۔